السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسٹوڈنٹ گائیڈ کے لیکچر نمبر 13 میں علی حسین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلے ہم نے حصہ نثر میں اپنے 5 اسباق اور ان کے مصنفین کے بارے میں پڑھا، اور اب ہم باقاعدہ طور پر حصہ نظم کی طرف آتے ہیں۔ اگرچہ حصہ نثر میں بہت سارے اور اسباق موجود ہیں، لیکن ہم ان کو بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے حصہ نظم کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہماری نظر میں زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اب یہ حصہ شروع کرنے سے پہلے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آخر شاعری ہوتی کیا ہے اور ہم پڑھتے کیوں ہیں۔ بنیادی طور پر اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اپنی کتابوں میں اور بحیثیت اردو زبان اس کا کیوں مطالعہ کر رہے ہیں اور اردو زبان میں اس کی اہمیت کیا ہے، تو یہ بات میں آپ کو بالکل ابتدائی لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ اردو زبان کی جو ترقی ہوئی تھی اور اردو زبان جو بنی تھی وہ تحریر میں اور نثر میں نہیں بنی تھی، بلکہ پہلے شاعری میں بنی تھی۔ لوگ شاعری کے لیے اس زبان کو استعمال کرتے تھے، جو کہ بعد میں اردو زبان کی شکل اختیار کر گئی۔ اس لیے ہم اردو زبان میں اس کو پڑھتے ہیں۔ اور اگر میں اس کے علاوہ بتاؤں کہ اردو تو چلیں ایک الگ معاملہ ہے، اس کے علاوہ باقی جو دیگر زبانیں بھی ہیں ادھر ان میں جیسے فارسی ہے، عربی ہے، انگریزی ہے، ان میں بھی جو بہترین زبان سمجھی جاتی ہے وہ شاعری کی زبان سمجھی جاتی ہے۔ اب یہ کس طرح سمجھی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیا وجوہات ہیں، یہ اب اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم یہ سوال اٹھائیں کہ شاعری آخر ہے کیا، لفظ شعر، شاعری، شاعر، یہ اصل میں نکلا ہے، اس کا ماخذ ہے شعور۔ شعور، عقل، ذہن، دماغ، ان کا آپسی تعلق ہے۔ تو جو عقل اور شعور کی باتیں ہوتی ہیں، فکر انگیز باتیں ہوتی ہیں، ان کو شاعری کہا جاتا ہے، یعنی علم کی باتیں، شعور کی باتیں، دماغ کی باتیں، دماغ والوں کی باتیں، ان کو، ایسی باتوں کو شاعری کہا جاتا تھا۔ اب شاعری یعنی عقل مند لوگوں کی باتیں ہیں، اور اگر آپ اسلام کو دیکھیں، اسلامی تاریخ دیکھیں، تو ایسے بے تحاشا واقعات آپ کے سامنے ہوں گے کہ جہاں پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنی آیات سناتے تھے تو عرب کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو شاعری ہے۔ اور ایک اور واقعہ بھی ہے کہ عرب کے جو مکہ کے باشندے تھے وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر اپنی اپنی تحریر جو شاعری ہوتی ہے وہ جا کر لگایا کرتے تھے، اور رسول اللہ نے سورہ کوثر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر جا کر لگائی تھی، جس پر غالباً ابو لہب نے کہا تھا کہ یہ مجھے کسی بشر، کسی انسان کا کلام نہیں لگتا۔ اور قرآن مجید کی جو خاصیت ہے کہ زبان کے بہت بہترین ہونے کی، اس کی فصاحت کی، وہ بھی یہی ہے کہ وہ جس معاشرے میں اتری وہاں پہ بچہ بچہ شعور کی باتیں کیا کرتا تھا، عقل مندی کی، دانائی کی باتیں کیا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عرب کا جو ہے بچہ بچہ شاعر ہوتا تھا، اور یہی عقل اور شعور کی باتیں جو ہیں آگے قرآن میں بھی اسی فصاحت کے ساتھ، یعنی بہترین زبان کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ اب شاعری کی ایک خاصیت ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے اس کی زبان میں کہ زبان سنتے ہی بڑی دلکش و پرکشش نظر آتی ہے، معلوم ہوتی ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، آپ ایک عام بس والے ڈرائیور کی زبان سنیں تو وہ ہمیں سن کے اچھی نہیں لگتی۔ ممکنہ طور پر وہ گالیاں بک رہا ہو، اس کو نہ بڑے سے بات کرنے کی تمیز ہو، نہ چھوٹے سے بات کرنے کی تمیز ہو، لیکن جو شاعری ہے اس کی زبان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسروں کے لیے پرکشش ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر موسیقیت ہوتی ہے، بحر یا وزن، یہ شعری اصطلاحات ہیں، یعنی شاعری کی زبان میں بحر، وزن، موسیقیت کہتے ہیں اس کو اردو میں۔
اردو، عربی، فارسی میں، اور انگلش میں اس کو میٹر کہا جاتا ہے۔ یعنی میٹرز کا استعمال، آوازوں کی ایک خاص تعداد کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ سننے میں اچھی لگے، جس کو ہم موسیقیت یا میوزک بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہ موسیقیت پیدا کرنے کے لیے ہم قافیہ کا استعمال کرتے ہیں، ردیف کا استعمال کرتے ہیں، صوت یعنی آوازوں کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کی تکرار کا استعمال کرتے ہیں۔ بالفرض پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے تو جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب یہ میر تقی میر کی شاعری ہے، ان کا شعر ہے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے اس کی زبان کتنی خوبصورت بنائی کہ ہم نے دو جملے ادا کیے اور بالکل وہ کسی میوزک کی طرح، کسی موسیقی کی طرح محسوس ہوئے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے تو جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو یہ ایک موسیقیت بحر یا وزن کہلاتی ہے۔ اور پھر آخر میں جانے ہیں دونوں میں استعمال ہوا، وہ ردیف تھا، یعنی ایک لفظ جو آخر میں استعمال ہو اور بار بار استعمال ہو تمام شاعری میں۔ اور پھر قافیہ یعنی ہم آواز الفاظ، ہم آواز الفاظ یا جن کی ایک جیسی آوازیں ہوتی ہیں ان کو ردیف کہا جاتا ہے۔ صوت بنیادی طور پر میں نے یہاں لکھا ہے، صوت کا مطلب آوازیں، اور یہ خوبصورتی آوازوں کے ذریعے ہی پیدا کی جاتی ہے، اور تکرار ان آوازوں کا بار بار آنا، جیسے پتا پتا بار بار آیا، یہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے تو جانے 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 پھر دو دفعہ آیا، گل ہی نہ جانے پھر جانے ایک دفعہ پھر آیا، باغ تو سارا جانے ہے۔ اب یہ ایک الفاظ کی خوبصورتی آ گئی، ٹھیک ہے، موسیقیت آ گئی۔ لیکن اگر ہم عقل اور شعور کی باتیں کریں تو اس میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، مجھے باغ میں موجود ایک ایک پتا جانتا ہے، ایک ایک بوٹا، ایک ایک پودا جانتا ہے، پورے کے پورے باغ کو میری حالت کا پتہ ہے۔ جانے تو جانے گل ہی نہ جانے، صرف ایک جو پھول ہے نا اس کو میری حالت کا نہیں پتہ، اور باغ جو ہے اس کو، پورے کے پورے باغ کو پتہ ہے کہ میرے کیا مسائل ہیں، میری کیا حالت ہے، میں کیا چاہتا ہوں، لیکن ایک پھول کو ہی نہیں پتہ کہ میں اس کو توڑنا چاہتا ہوں، اس کے قریب آنا چاہتا ہوں، اس کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں۔ تو اب بظاہر تو یہ باغ اور پھول کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کو آپ زندگی میں کہیں بھی فٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی موقع پر، کسی بھی مقام پر جہاں آپ کو جو ہے وہ توجہ نہ دی جا رہی ہو۔ تو اس طرح سے یہ ایک عقل اور شعور کی بات ہوئی کہ کہیں کی بات کہیں۔ پھر اس میں شاعری میں تشبیہات و استعارات استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی اشارے، جس طرح یہاں پر اشارہ استعمال کیا باغ کا تاکہ برا نہ لگے۔ اور شاعری کے بارے میں اگر میں ایک اور بات بتاؤں تو شاعری جو ہے وہ بادشاہوں کے دربار میں جو ہے بہت زیادہ اس کو پذیرائی ملی، حتیٰ کہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ باقاعدہ مشاعرے کرواتے تھے، اور کہا یہ جاتا تھا کہ پرانے زمانے میں بادشاہوں کی جو زبان ہے وہ سب سے زیادہ ادب آداب سے بھری ہوئی ہے، کہ اگر ہم انگریزی دیکھیں تو مائی لارڈ، دائے، دی، ان الفاظ کا استعمال اگر ہم دیکھیں، یور ہائنس، یور میجسٹی وغیرہ وغیرہ، یہ بڑے ادبی قسم کے عزت دینے والے الفاظ ہیں۔ اور اردو میں بھی دیکھیں تو ہمارے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ بہترین زبان کو پسند کرتے تھے، کیا ان کے ناموں کے ساتھ خطاب لگتے تھے۔ جیسے اگر آپ ایک گیت سنیں انارکلی کا، سپریم والوں نے غالباً وہ بنایا ہے، تو اس میں بادشاہ اکبر کو جس طرح مخاطب کیا جا رہا ہے اس کے شروع کے سین میں کہ شہنشاہ ہندوستان، ذل الہی جلال الدین محمد اکبر، یعنی اب اس طرح سے القابات دیے گئے ہیں۔ ذل الہی یعنی اللہ کا سایہ، شہنشاہ ہندوستان یعنی بادشاہوں کے بھی بادشاہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے عزت، احترام، القابات دیے جاتے تھے اور بڑے ادب سے بات کی جاتی تھی ہمارے درباروں میں، یعنی بادشاہوں کے محلات میں۔ پھر مختصراً اگر ساری باتوں کو چھوڑ کے ہم شاعری کی اقسام پر آئیں تو
باقی زبانوں میں الگ اقسام ہے، لیکن ہم چونکہ اردو میں دیکھ رہے ہیں تو ہم شاعری کو بنیادی طور پر دو طرح سے تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی ہے بلحاظ حیت، حیت کا مطلب شکل، صورت، ڈھانچہ، یعنی اس کی شیپ کیسی ہوگی، اور دوسری ہے بلحاظ موضوع، یعنی اس میں جو مسئلہ، مقصد ہوگا، ٹاپک جو ہوگا وہ کیا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے ٹاپک، ایک ہوتی ہے ہیڈنگ، ٹھیک ہے، تو جو ٹاپک ہے اس کو ہم موضوع کہیں گے۔ اچھا، اگر حیت دیکھیں تو ایک ہوتا ہے بیت کا مطلب شعر، یعنی صرف 2 لائنوں کا بس، شاعری 2 لائنوں میں ہوتی ہے اور ختم، اس کے علاوہ مزید وہ لمبی نظم نہیں ہوتی، بس 2 لائنوں پر ہوتی ہے اور بس۔ رباعی ہے، رباعی جو ہے اربعہ سے نکلی ہے، 4۔ قطع جو ہے وہ ٹکڑا ہوتا ہے، وہ یہ بھی عموماً 4 کا ہوتا ہے، لیکن 5، 6، 7 کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ اب حیت آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ شیپ ہوگی ان کی، جیسے بیت ہے وہ صرف 2 لائنوں پر ہے، رباعی ہے وہ 4 پر ہے، قطع جو ہے وہ بھی 4 پر ہے یا 5 پر ہے یا 6 پر ہے، اس طرح سے۔ پھر ہے مخمس، مسدس، مربع، مثلث۔ مخمس، خمسہ، 5 سے نکلا ہے یہ لفظ، یعنی وہ نظم جس کے بند میں 5 لائنیں یا 5 مصرے ہوں گے، مسدس جس میں 6 ہوں گے، مربع جس میں 4 ہوں گے، مثلث جس میں 3 ہوں گے۔ اور مثنوی جو ہوتی ہے اس میں شعر کر کے ہوتا ہے، اور ہر شعر ایک الگ طرح سے لکھا جاتا ہے، ہر شعر ایک الگ قافیہ ردیف رکھتا ہے، جبکہ باقی جو نظمیں ہوتی ہیں ان میں پوری نظم کا قافیہ ردیف تقریباً ایک سا ہوتا ہے۔ تو یہ شکلوں کے لحاظ سے ہے، حیت کے لحاظ سے، اور بھی بے تحاشا اقسام ہیں، لیکن ابھی ان سے آپ کا واسطہ نہیں پڑھنا، اس لیے میں نے یہاں پہ ان کا ذکر نہیں کیا۔ اگر آپ مختصراً جاننا چاہتے ہیں تو میں نام لے لیتا ہوں، ہائیکو ہے، سلاسی ہے، قافی ہے، قوافی ہے، سونیٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، بلحاظ موضوع اگر دیکھیں تو بنیادی طور پر ہم 2 طرح سے تقسیم کریں گے، بالخصوص اردو میں، ایک نظم، ایک غزل۔ غزل کی خاصیت میں نے بتائی تھی کہ یہ صرف اردو اور فارسی زبان میں ہے اور دنیا کی کسی زبان میں نہیں ملے گی۔ غزل اور نظم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ غزل جو ہوتی ہے وہ بغیر کسی عنوان کے ہوتی ہے، یعنی اس کی ہیڈنگ نہیں ہوتی، اور موضوع کے لحاظ سے آزاد ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی موضوع جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے، ایک ہی غزل کے اندر 12-15 موضوعات بھی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو نظم ہے اس کے اوپر دی جائے گی ہیڈنگ، ٹائٹل، اس کا عنوان دیا جائے گا، اور پوری نظم پھر اسی عنوان کی وضاحت کر رہی ہوگی۔ اب جو اس سے نچلی سطر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے نظم کی اقسام لکھی ہیں، یعنی اوپر اگر ٹائٹل ہے حمد تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے گی پوری نظم میں، نعت تو پوری نعت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، سلام، قصیدہ، مرثیہ، نوحہ، اور اسی طرح سے پھر باقی کی اس کی اور بھی بہت سی اقسام ہیں، بے تحاشا ہیں، لیکن ہم ابھی ان پہ بات نہیں کر رہے، ان پہ انشاءاللہ آپ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر میں جا کے پڑھیں گے، اور اس سے آگے بھی، ابھی ان کو پڑھنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ تو باقاعدہ طور پر اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا سبق ہے حمد، جو کہ خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ اب ہم پہلے خواجہ الطاف حسین حالی کو پڑھیں گے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ کہ آپ نے ان کو پڑھ لیا ہے۔ پہلے جب ہم مرزا غالب کے عادات و خصائل دیکھ رہے تھے تو ان کے شاگرد تھے جنہوں نے کتاب لکھی تھی، اور وہاں پر ان کا نام مولانا الطاف حسین حالی لکھا ہوا ہے، اور یہ بات میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتائی تھی، پچھلے سبق میں بھی، کہ مولانا ہم کن کے لیے استعمال کرتے تھے، علامہ یا مولانا، یعنی بہت زیادہ پڑھے لکھے شخص کے لیے۔ تو آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ نے ان کو پہلے پڑھ لیا ہے۔ اگر کوئی اضافی معلومات آپ کو یہاں نظر آتی ہیں تو آپ ان کا اضافہ کر سکتے ہیں اپنی سابقہ ہی لیکچر میں، جہاں پہ آپ نے اپنے نوٹس اور سوالات بنائے تھے وہیں پر۔ تو خواجہ الطاف حسین حالی 1837 میں پیدا ہوئے، 1914 میں ان کا انتقال ہوا۔
پانی پت میں پیدا ہوئے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ان کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا جو غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آیا اور پھر یہیں کا ہو رہا۔ غیاث الدین بلبن جو تھا وہ بادشاہ رہا تھا۔ ان کے والد خواجہ عزت بخش نے انتہائی عسرت اور تنگ دستی کی زندگی گزاری۔ عشرت کا مطلب عیش اور عسرت تنگی، غریبی۔ خواجہ ابھی 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہوا۔ بڑے بھائی اور بہن نے حالی کی پرورش کی، پھر 17 سال کی عمر میں ان کی رضامندی کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی۔ یہ جو معلومات ابھی دی جا رہی ہیں یہ آپ نے پہلے نہیں دیکھی تھیں، تو آپ ان کا اضافہ وہاں کر سکتے ہیں۔ علم کے شوق میں یہ بیوی کو میکے چھوڑ کر دلی چلے گئے اور وہاں 1.5 سال معروف عالم و واعظ مولوی نوازش علی کے مدرسے میں زیر تعلیم رہے۔ 1856 میں حصار کلکٹری میں ملازم ہو گئے، مگر 1857 کی جنگ آزادی کے باعث انہیں واپس آنا پڑا۔ 1857 میں جو جنگ ہوئی تھی اس کے اثرات پورے ہندوستان پہ آئے تھے اور ہندوستان کے مسلمانوں پر بھی، اور کس طرح سے آئے تھے یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور آپ 1857 پر اگر کوئی مختصر سی 10-20 منٹ کی ڈاکیومنٹری ہے وہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوگا اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ 1857 کے بعد نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے مصاحب اور ان کے بچوں کے اتالیق رہے۔ اتالیق کا مطلب استاد۔ اسی زمانے میں انہوں نے شاعری میں مرزا غالب کی شاگردی بھی اختیار کی۔ گورنمنٹ بک ڈپو لاہور اور اینگلو عربک اسکول دہلی میں ملازمت کی۔ 1909 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ شمس العلماء کا مطلب علماء کے یا عالموں کے لیے سورج، اور سورج جو ہوتا ہے وہ سب کی آنکھیں کھول دیتا ہے، تو یعنی یہ علماء کی بھی آنکھیں کھول دینے والے شخص تھے، یعنی بڑے بڑے عالموں سے بھی بڑے تھے یہ۔ مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ اور اچھا، اردو زبان میں جس طرح شاعری ایک شعبہ ہے، نثر ایک شعبہ ہے، صرف اردو میں نہیں باقیوں میں بھی، باقی زبانوں میں بھی اسی طرح تنقید یا کرٹیسزم بھی ایک الگ شعبہ ہے۔ تنقید کا مطلب کرٹیسزم یعنی چیزوں کو پرکھنا، ان کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں جو ہیں وہ سامنے لے کر آنا کہ کون سی اچھائی جاری رکھنی چاہیے اور کون سی برائی ایسی ہے جو کہ خامی بن رہی ہے۔ تو تنقید کا مطلب ہوتا ہے پلڑے میں تولنا۔ ہمارے ہاں یہ غلط معنی لیا جاتا ہے تنقید کا کہ صرف غلطیاں نکالتے ہیں، تو تنقید یہ نہیں ہے۔ تنقید کا مطلب ہوتا ہے اچھائیاں اور برائیاں دونوں سامنے لے کر آنا۔ 1857 سے قبل انہوں نے قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کی، مگر بعد میں حالات کی تبدیلی نے ان کے خیالات کو یکسر بدل دیا۔ انجمن پنجاب کی تحریک، گورنمنٹ بک ڈپو کی ملازمت اور سر سید احمد خان سے وابستگی نے ان کے نئے خیالات کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ سر سید احمد خان کا تمام لوگوں پر، بالخصوص اردو پر اور ہماری آج کی زندگیوں پر بھی اثر ہے، بالخصوص آج کل جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے، تو اسی طرح سر سید کے جو اثرات تھے وہ مولانا الطاف حسین حالی پر بھی آئے۔ پہلے وہ پرانے خیالات کے مالک تھے، شاعری میں بھی، علم میں بھی، لیکن سر سید سے ملنے کے بعد ان کا جو انداز تھا وہ بدل گیا اور وہ علم میں ایک نئی سوچ کے مالک بنے۔ اور شاعری میں بھی ان کا پھر یہی تھا کہ پہلے وہ پرانی طرز کی شاعری کرتے تھے، لیکن جب یہ حالات سارے تبدیل ہوئے تو انہوں نے نئے انداز سے شاعری شروع کر دی۔ انہیں جدید شاعری، تنقید نگاری اور سوانح نگاری میں اولیت کا درجہ حاصل ہے کہ وہ نئی شاعری شروع کرنے والے پہلے شخص تھے، تنقید شروع کرنے والے پہلے شخص تھے، اور سوانح یعنی دوسروں کی زندگیاں لکھنے والے پہلے شخص تھے۔ اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ
کس طرح سے انہوں نے حیات جاوید، حیات سعدی اور حیات غالب، یادگار غالب، معذرت چاہتا ہوں، یادگار غالب لکھی. لوگوں کی زندگیاں تھیں اس میں، یہ میں وضاحت کر چکا تھا، یقینی طور پر آپ کو یاد ہوگا. مولانا حالی نے نثر اور نظم میں کئی کتابیں یادگار چھوڑیں. ان کی اہم کتابوں میں دیوان حالی جو ہے وہ مولانا حالی کی غزلیات کی اور شاعری کی کتاب ہے. مسدس حالی یا مد و جزر اسلام نظم ہے. اس میں اسلام کے مد و جزر یعنی اونچائی اور نیچائی کو، ترقی، عروج اور زوال کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ کیونکہ مسدس کی شکل میں لکھی ہے اس لیے اس کو مسدس حالی کہتے ہیں. مقدمہ شعر و شاعری یہ تنقید کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے شعر اور شاعری کس قسم کی ہو اس پر تنقید کی ہے کہ کیسی شاعری ہونی چاہیے. یادگار غالب، حیات سعدی، حیات جاوید خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، اور بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ وہ کتابیں ہیں جو کہ اہم ہیں. اب یہ تھے خواجہ الطاف حسین حالی یا مولانا الطاف حسین حالی. تو یہاں پہ جو اہم نکات بیان کیے گئے ہیں جو کہ آپ کے خیال سے آپ اضافہ کر سکتے ہیں، وہ آپ اپنے سبق میں پیچھے جہاں پر آپ نے الطاف حسین حالی کے حالات زندگی لکھے ہیں وہاں پر آپ اضافہ کر دیں، آپ کے لیے کافی سود مند رہے گا. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی امان اللہ.